أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خواتین حضرات، آپ سب کو پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے اس دوسرے پڑاؤ میں خوش آمدید. اب صاحب ہم آتے ہیں فراز صاحب کی طرف، اور ایسی ایسی شخصیات ہمارے ظفر ہاشمی بھائی نے یہاں پہ جمع کی ہیں ہیوسٹن میں. حلیم قریشی صاحب کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے کا. تو سب سے پہلے ہماری خوش نصیبی ہے کہ حلیم بھائی یہاں موجود ہیں. اسلام آباد ہوٹل کا تذکرہ ہے، ایک نظم کا تذکرہ ہے، اور کسی صاحب نے آپ سے کہا کہ ایسی نظم اگر مجھ پہ کہو تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ ادیب. سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ اکیڈمی آف لیٹرز انٹرنیشنل یہ روئے رواں اور ہمارے ممتاز شاعر و دانشور ظفر ہاشمی کا شکریہ ادا کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی پاکستان ایسوسیشن فار گریٹر ہندوستان اور اسمیک کونسل، ان کے تمام منتظمین جو ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس دور کا جو ادبی میلہ ہے جس کا اہتمام کیا ہے اس میں بہت سے ایسے دوستوں سے ملنے کا موقع ملا جن کو پڑھتے تو رہے، ہم ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہے، لیکن نفس نفیس ان کو اپنے سامنے ان کے چہرے آج نظر آئے اور بہت سرشاری ہوئی اور خوشی ہوئی. فراز صاحب کا ذکر جب آتا ہے تو جیسے آپ نے کہا ہے وہ خالدین، تو یہ اسلام آباد کا مشہور ہوٹل ہے، اور آج کل میرے خیال میں اسلام آباد ہوٹل کے نام ہے. تو جب فراز صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اسلام آباد ہوٹل کی انتظامیہ میں ان سے محبت کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے وہ ایک جو کونا تھا جس میں فراز صاحب شام کو بیٹھتے تھے، 3-4 صوفے لگے ہوئے تھے وہاں پہ، تو ہم لوگ بھی بیٹھتے تھے، محبوب بھی آتے تھے اور بھی دوست آتے تھے. تو وہاں زیادہ تر غیر ادبی گفتگو ہوتی تھی، سیاست پہ، کسی اور پہ، سماج پہ. شاعری بہت کم ہوتی تھی، بہت شاعری بھی ہوتی. تو وہاں پہ کوئی میرے خیال میں کوئی 15-20 سال وہ بیٹھتے رہے. تو جب فراز صاحب کی وفات ہوئی تو ان کی یاد میں ہوٹل کی انتظامیہ نے ان کی محبت میں اس کونے کا نام فراز کارنر رکھا، اور وہاں پہ ایک خوبصورت سا میز بچا دیا، اس پہ ہر وقت گلدستہ سجا رہتا تھا، اور ایک ان کی بہت ہی خوبصورت رنگدار تصویر آویزاں کر لی دیوار پہ. جی تصویر کیا. تو پھر جب وہ فوت ہو گئے تو کبھی کبھی جیت جاتا تھا کہ ان کو جب یاد کرنا ہو تو ان کے 2-4 دوست ہوتے تھے، وہ بھی غیر ادبی ہوتے تھے. میرے خیال میں ادیبوں شہروں میں یا میں ہوتا تھا یا محبوب ہوتے تھے یا کبھی ظفر ہاشمی یا کوئی اور بھی کچھ سے ایسا. تو میرا اکیلا بھی جی چاہا تو میں چلا گیا وہاں. میں نے وہ اسی طرح میز سجا ہوا تھا، پھول بھی پڑے ہوئے تھے، تصویر بھی لگی ہوئی تھی. تو میں نے وہاں بیٹھ کے چائے پی. تو اس کے بعد ایک ذرا پس منظر وہیں پہ آ رہا ہوں میں. تو جب میں آیا تو ایک ہی سیکنڈ میں پھر یہ نظم ہوئی. اب یہ نظم ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ نظم سنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس نظم میں بھی ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو ہے اس کے پاس نظر آتا. فراز کارنر. ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو، ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو، ہاتھ باندھے ہوئے آداب بجا لاتے ہوئے. ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو، ہاتھ باندھے ہوئے آداب بجا لاتے ہوئے. ہاتھ باندھے ہوئے آداب بجا لاتے ہوئے
میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے، میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے، وہ سخن بھر، ہاں، میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے، وہ سخن بھر جو بہاروں کا امید ٹھہرا تھا، وہ سخن بھر جو بہاروں کا امید ٹھہرا تھا، جس جگہ ہاتھ کو رکھتا تھا وہاں روشنی، جس جگہ ہاتھ کو رکھتا تھا وہاں روشنی تھی، روشنی جس میں قلم تان کے وہ لکھتا تھا، جس جگہ پاؤں وہ دھرتا تھا وہاں کی مٹی، اپنی توقیر پہ نازاں تھی مگر روتی تھی، اس کے قدموں کی مدھر چاک کے چپ ہونے پر دھیان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھی رویا، دھیان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھی رویا، مجھ کو اس حال میں دیکھا تو بڑی چاہت سے اس کی تصویر کے رنگوں نے مجھے تھام لیا، ایک آواز نے ہولے سے مجھے ڈھارس دی، اپنے انداز میں دھیرے سا میرا نام لیا، جیسے ایک بات ادھوری سی اسے پوچھنی تھی، جس جگہ ہاتھ کو رکھتا تھا وہاں روشنی۔ راز صاحب سے میرا کوئی 40 سال کا تعلق تھا، میاں بھی تھی، دوستی بھی تھی، اور یہ 1970 کے اوائل سے تسلسل کے ساتھ ان سے ملاقاتیں رہتی تھی، ہم نے اکٹھے باہر ملکوں کے بھی سفر کیے، باہر کے مشاعروں میں گئے، اکٹھے رہے 2 ہفتے تک، اور جہاز میں بھی اکٹھے سفر کیے، جہاں جن دفاتر میں وہ کام کرتے تھے وہاں مسلسل جانا ہوتا تھا، اور پھر اس طرح ان کے گھر میں تو بڑے قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ان کی شخصیت کے اثرات جو ان کی شاعری کے تھے اور جو شاعری کے اثرات شخصیت تھے اس کو بھی سننے میں ہمیں موقع ملا۔ اس سلسلے میں میں آخر میں بات کروں گا، تھوڑی سی مختصر سی بات، یہ کوئی ایک تجزیاتی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک اوور ویو ہے ان کی شاعری پہ، کہ فراز صاحب کی شاعری جو میں سنتا ہوں کہ ہماری غزلوں کی خصوصی طور پہ ہماری 60 سالہ جو غزل کی تاریخ ہے اس کا نقطۂ عروج بھی تھا ہے، اور ایک اس کا منظر نامہ بھی ہے، ان کی شاعری کو ہم سمجھتے ہیں تو اپنی ہم پاکستانی اردو غزل کے ارتقاء کی سمجھ بھی ہمیں آتی ہے، میں غزل سے زیادہ بات کر رہا ہوں، ورنہ ان کی نظم جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مذامت ہے، اور مذامت ایک بالکل الگ جو ہے مضمون ہے ان کی شاعری کا، اور کسی بھی بڑے شاعر کی جو شاعری ہے اور یا کوئی بھی بڑا شاعر جو ہے وہ اس کی ادبی زندگی کی اولین جو ترجیح ہے وہ اس کے تخلیقی اظہار کا آزادانہ استعمال ہے، اور فراز صاحب ساری عمر اس پر پابند رہے، اس پہ انہوں نے عمل کیا، 3 مارشل لا جو ہیں اس کا انہوں نے مطالبہ کیا قلم سے، کبھی بھی قلم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا، ان کا شعر بھی ہے کہ دیکھ لو دیکھ تو بیاض شعر میری، دیکھ تو بیاض شعر میری، ایک شعر بھی سرنگوں نہیں، تو یہ آخری وقت تک وہ اس پہ کاربند رہے، مذامت جو ہے وہ کرتے رہے، جو بھی حکومتیں آئیں ان کے 3 مارشل آرٹ، ایوب خان کے زمانے کی جو ان کی شاعری ہے اس میں بھی مداحمت ہے، مشرف کے دور کی شاعری میں بھی مداحمت ہے، اور اس کے زیادہ کے دور میں بھی مداحمت ہے، اور ان کی غزلیں ہیں وہ بے شمار یاد ہے، کوئی بھی بڑا شاعر جو ہے میں سنتا ہے کہ اس کی اولی زندگی کی اولی جو خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ آزادی سے لکھے۔ اب فراز صاحب کی جو ایک خاص بات جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ
ہماری اردو غزل جو کہ صدیوں کی مسافت طے کر کے بھی کہیں بھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئی، لیکن اس کی تزئین اور اس کی آرائش میں جو تھوڑے سے شعراء نے حصہ لیا، جن میں ناصر کاظمی بھی تھے، احمد فراز بھی، کچھ اور بھی تھے، اس میں فراز صاحب کا نام جو ہے اس فہرست کے اولین ناموں میں آتا ہے۔ تو ایک اور جو ان کی ایک اور اختصاص جو تھا وہ یہ تھا کہ جب 50 60 اور 70 کی دہائی میں جب اردو ادب کے افق پر افکار و اسالیب کے نئے نئے دربا ہو رہے تھے، تو اس وقت ترقی پسندوں اور جدت پسندوں کا جو نظریاتی ٹکراؤ تھا وہ عروج پہ تھا، لیکن فراز صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہیں دونوں طرف پذیرائی مل گئی، اور یہ غالباً اس لیے تھا کہ فراز صاحب کی شاعری میں ترقی پسندوں والی وضاحت اور صراحت بھی تھی، اور جدت پسندوں والی رموزیت اور اصراریت بھی، اور فراز صاحب اس سے پوری طرح بخوبی آگاہ ہے، اور اس سلسلے کے 2 شعر میں سناؤں گا کہ آ کے دیکھو تری تو صحیح شہر میرا کیسا ہے، آ کے دیکھو تو صحیح شہر میرا کیسا ہے، سبزہ و گل کی جگہ ہے در و دیوار پہ خاک، اور دوسرا شعر ہے کہ تو نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، تو نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، نو کے ہر خال پہ ایک قطرائے خون ہے یوں ہی۔ تو یہ ہے یہ فراز صاحب کی شاعری کا ایک اوور ویو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے 2 واقعات ہیں وہ سنانے ضروری ہیں کہ میں کیونکہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عام لوگوں کو نہیں پتا۔ شاعری تو سب لوگ سنتے ہیں، ان کی جو شاعری پہ جو تنقید مضامین تو سب نے سنے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے مشرف کے دور کا، تو شوکت عزیز جو ہیں اس وقت وزیر اعظم تھے، تو فراز صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے جو تمہاری کتاب ہے شاعری کی وہ 5-6 نسخے چاہیے، میں نے دوستوں کو دینے ہیں۔ تو میں عدیل بھائی تو میں وہ کتابیں دے کے چلا گیا، تو جا کے فراز صاحب کو پیش کی، تو فراز صاحب تھوڑے سے ذرا پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنی دیر میں ایک بھائی ذرا بات کر لوں میں، تو اتنی دیر میں ایک فون آیا، تو فراز صاحب کا جواب صرف مختصر وہ کہہ رہے تھے جی جی جی، اس طرح، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ تو فون ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ایک میرا انٹرویو آیا تھا ARY پہ، تو اس سلسلے میں یہ فون آیا ہے، اور میری جو منسٹری ہے سیکٹری نے فون کیا ہے کہ آپ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کی تھوڑی سی تردید کریں اور ایک انٹرویو اور دے دیں۔ تو پھر سوتے رہے، چپ رہے، سگریٹ سلگایا، تو پھر اپنے سیکٹری کو بلایا، تو سیکٹری کو بلا کے انہوں نے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ جو ARY پہ جو انٹرویو تھا میرا 3 دن پہلے، وہ جس نے پروڈیوس کیا تھا اس سے بات کرائیں۔ تو فوراً اس نے فون ملا دیا، تو پروڈیوسر سے انہوں نے بات کی، تو کہنے لگے کہ دیکھیں جی آپ نے وہ میرا ایک انٹرویو چلایا تھا 2 دن پہلے، تو کہنے لگے جی، تو کہنے لگے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ پھر چلا دیں۔ تو وہ انٹرویو 2 دن بعد چل گیا انٹرویو، اور 6 دن کے بعد فراز صاحب جو ہے ان کی سرد سے ترمینیٹ ہو گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں، تو انہوں نے کہا میں ریزائن تو نہیں کروں گا، اگر آپ نے نکالنا ہے تو نکال دیں۔ تو انہوں نے بڑے ہی پھر ان کو محبت سے ان کو رخصت کر دیا۔ بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ جی یہ آپ نے جو واقعہ سنایا بہت اچھا ہے کہ آپ مکمل کر لیا۔ جی وہی یہ ضروری تھا، اور بھی کئی واقعات ہیں
پھر کبھی بیٹھیں گے تو بات ہوگی. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ نے صبر بھی کیا اور توجہ بھی کی. بہت شکریہ. میں علی صاحب کی بات کو ختم اس بات پہ کرتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا ان کو نکالا گیا تو فرحان صاحب نے فوراً غزل کہی تھی. اس کا مسئلہ ہے کہ اس نے جب چاہنے والوں سے اطاعت چاہی ہم نے آداب کہا. خالد بھائی آپ کا ساتھ رہا, آنا جانا رہا, ملنا جلنا رہا, کوئی ایک دو واقعہ آیا. آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے میرے لیے بھی اور فراز کے چاہنے والوں کے لیے بھی کہ فراز کے 3 دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں اور 4 دوست یہ بیٹھے ہیں. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے چاہنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کا ذکر فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو, بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو, میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں 2 شاعر ایسے گزرے ہیں ساری تاریخ میں, اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک عبدالحمید ادم اور ایک احمد فراز, جو مرتے دم تک شعر کہتے رہے ہیں, مزیدار شعر کہتے رہے ہیں, مضبوط شعر کہتے رہے ہیں اور علم والا شعر کہتے ہیں. بلا شک کہنے کو تو ٹکے سے ملتے ہیں شاید ہمارے پشاور میں. اب اس کا میں گھوم کی بات فراز صاحب کے آپ جی ہاں میں عرض کرتا ہوں, میں اس طرف آ رہا ہوں, بس 2-3 گھنٹے دوں گا. بس وہ ہے کہ فراز صاحب بہت نصیب انسان تھے. جب نوجوان تھے تو ایک اور طبقہ ان پہ مرتا تھا, جب جوان ہوئے تو اور ہی سما تھا, اور جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے چاہنے والے زیادہ ہو گئے. مجھے یاد ہے فراز صاحب ایک دلیر انسان تھے, ایک مضبوط انسان تھے, خوبصورت انسان تھے, خاندانی آدمی تھے. انہوں نے بہت غربت دیکھی. ان کے والد صاحب ڈاکخانے میں ملازم تھے اور فراز صاحب نے شروع کے 10-15 سال بہت غربت دیکھی. بس شخص سائیکل پہ سفر کرتے تھے اور یونیورسٹی ٹاؤن سے لے کے فاروق بخاری کے گھر تک سائیکل پہ آتے تھے سردیوں میں. اس زمانے میں فرسٹ ایئر کا, اس زمانے میں پرنسپل بلایا کرتے تھے سب لڑکوں کو داخلہ دینے کے لیے. تو میں اسلامیہ کالج میں اس لیے داخل ہونے گیا کہ فراز صاحب وہاں فارسی اور اردو پڑھاتے تھے. اور آپ یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فراز صاحب فارسی پڑھا رہے ہیں اور پٹھان لڑکے انگریزی کا پیریڈ چھوڑ کے فارسی کا پیریڈ, ان کا پیریڈ ہی بھی نہیں ہے ان کا. فراز صاحب کم کم ہی آتے تھے کلاس میں, لیکن جب آتے تھے تو ایک قیامت برپا کرتے تھے. اس زمانے میں پروفیسر محسن حسان انگریزی کے استاد تھے اور یہ دونوں لوگ خوبصورت, اونچے, لمبے, بڑے شاعر. ایک عجیب دور تھا. وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار پھر گزروں اس دور سے. ایک بار فراز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر دوبارہ آئیں تو آپ کیا تبدیلی چاہیں گے اپنے لیے؟ تو کہنے لگے میں صرف دانتوں اور آنکھوں کی حفاظت کروں گا, باقی سب ٹھیک ہے. مجھے جب میں داخلے کے لیے گیا تو اشرف درانی پرنسپل تھے اسلامیہ کالج کے, بڑے سختگیر آدمی تھے. تو انہوں نے انٹرویو لے کر لگے بھائی خالد محمود خواجہ آپ نے 3rd ڈویژن لیا ہے. میں نے کہا جی شکر ہے پاس ہو گیا ہوں. تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے. یہ اچھی بات ہے. اور کیا آپ کیا کر سکتے ہیں میرے کالج کے لیے؟ میں نے کہا میں کرکٹ بڑی اچھی کھیلتا ہوں. کہتے کہ کیا کھیلتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں فیلڈر ہوں, میں آف پہ ان پہ سب پہ فیلڈنگ کر سکتا ہوں میں, اور آپ مجھے بیٹنگ کے لیے بیٹ دے دیں, میں 2 گھنٹے کھڑا رہوں گا, 4 رن بناؤں گا. میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں. تو پیچھے ایک آدمی جو لکڑیاں جل رہی تھی, کسی کی پیٹھ تھی, تو وہاں سے آواز آئی کہ بکواس کرتا ہے, یہ انور خواجہ کا بھائی ہے, وہ جیسا بیکار وہ ہے ویسے بیکار نہیں, جیسے داخلہ نہیں دیا. اشرف درانی صاحب نے مجھے داخلہ دے دیا. اور آپ یقین کیجیے میں روز بس میں سفر کرتا تھا, حالانکہ گورنمنٹ کالج میرے پڑوس میں تھا, لیکن میں فراز صاحب کی خاطر اس زمانے میں اس لیے جایا کہ جب فراز کلاس میں آ جاتا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ جہاں بیٹھ جاتا تھا وہ جگہ بھی خوبصورت کیا. اور فراز صاحب نے مداحمت تو ہر وہ تھی, وہ اپنی جگہ وہ دلیر انسان تھا, مضبوط تھا, جو کہنا چاہتا تھا بڑے سلیقے سے بڑے طریقے سے کہہ جاتا تھا اور آگ لگا دیتا تھا. آپ یقین کیجئے جب
फराज साहब को मानसा में कैद कर दिया गया। ये बात है जिया साहब के उस गलीज दौर की। तो एक मेजर साहब थे जिनको इंचार्ज बनाया गया अहमद फराज का कि भाई इसका ख्याल रखना और इससे जो गुलवा सकते हो। वो मेजर साहब उनके चाहने वाले थे, उनकी शायरी के। अब जो वो रोजाना रिपोर्ट भेजते कि फराज से हमने ये पूछा, खुश तो कुछ नहीं, फराज के वो मददाह थे। फिर जब ऊपर से ऑर्डर आया तो मेजर साहब तब्दील हो गए, कर्नल साहब आ गए। अच्छा, एक वाकया सुन लीजिए जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुना है। फराज साहब ने मुझे शिकागो में मेरे बहनोई के बेसमेंट में बैठकर मुझे वाकया सुनाया और मैं जिंदगी में बहुत रोया उस वक्त। कहने लगे कर्नल आया, उस कर्नल ने मुझसे पूछा कि तुम शिया हो? यानी ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये बकवास बड़े जमाने से है। जिया साहब अपने साथ ही सब गलत लाए थे। तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं शिया। अब बोले, कहने लगे बस अब आप मुश्किल है आपको यहाँ से निकलना। फिर फराज का चाहने वाला एक और ब्रिगेडियर आया, रातों रात फराज को निकाला गया और अफगानिस्तान पहुंचाया गया। वहां से वो लंदन आ गए थे और बरसबील तस्करा हमने जब फराज को वहां बुलाया लॉस एंजल्स पहली बार लंदन से, तो यकीन कीजिए वो स्टैंडिंग ओवेशन मुझे कभी नहीं भूलेगी। लोग जब तक थक नहीं गए वो नहीं बैठे। वो फराज की शख्सियत ऐसी थी, अल्लाह ने ऐसा किसी घड़ी में उसको बनाया था कि वो जो बातें करता था वो दिल में उतर जाती थी और उसका रंग रूप मन को भाता था और उसकी शायरी दिल में उतर जाती थी। फराज थोड़ा सा गजल के ढांचे में रहकर, गजल के मुरवजा ढांचे में रहकर जो फराज ने गजल कही है और जो मज़ावीन निकाले वो जदीद होंगे मगर अनोखे हैं। बिल्कुल ये एक अलग तरफ सी एक, जब तन्हा छपी है तो 21 साल उम्र थी फराज साहब, कराची में। तो उस वक्त वो हाथों हाथ भी की वो किताब। अरे पाकिस्तान में कौन खरीदता है शायरी? मेरी किताब तो किसी ने नहीं पढ़ी। आरिफ भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आरिफ भाई के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। कि भाई ये बताइए कि 80s में आपका साथ रहा और खासा इंटरेक्शन था उनके साथ और कुछ पासपोर्ट का तस्करा है, तो क्या अच्छा हो वहां से शुरू करें। जी, हमारे ज़ियाउल हक साहब का मार्शल था और उस जमाने में बहुत से लोगों ने जलावतनी इख्तियार की, कुछ लोगों को साख्ता। तो उसमें अहमद फराज साहब 1981 का यह शुरू है या आखिर है, और मुझे न्यूयॉर्क में रहते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके थे। तो किसी ने मुझसे कहा कि यार एक काम है आपसे मिलना है किसी साहब को। तो जरा सा पस मंजर यह है कि वो ज़माने जरा तस्वीर में लाइए, कराची मतलब एक कॉन्सुलेट ऑफिस था और पाकिस्तान से अखबार आते हैं हफ्ते में एक दिन, क्योंकि पीआई का तैयारा एक दिन सिर्फ पूरे अमेरिका में एक ही दिन आता था न्यूयॉर्क में। तो मैं अखबार पढ़ने कॉन्सुलेट ऑफिस जाता था। कॉन्सुलेट में मेरे कुछ थोड़े से ताल्लुकात थे, एक लाइब्रेरी छोटी सी बनी हुई थी। तो एक साहब ने कहा कि अकील अंसारी वो शाम को एक जगह चलना है। हम गए, जहाँ बैठे तो देखा फराज साहब हमारे 2-3 साथी दोस्त बैठे हुए हैं और बड़ी मदद से हम फराज साहब के दीवाने, क्योंकि थोड़ा सा उन चीज जलते भी थे, क्योंकि हमारी जितनी सहेलियां और दोस्त लड़कियां थी उनको बहुत पसंद करती थी, हमें दोस्त नहीं कराती। लेकिन फराज साहब बाहर महबूब शायर थे। तो फराज साहब से बात की तो इस तरह मिले जैसे कि वाह क्या बात है, बहुत मोहब्बत से बात की, क्या करते हो, कितने अरसे ये हो वो। तो फिर वो हमारे दोस्त खलील साहब जो उर्दू टाइम्स के एडिटर, उन्होंने कहा भाई इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और हुकूमत पाकिस्तान ये ना कहीं नहीं जा सकते और हुकूमत पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रही। अब देखिए खुशकिस्मती देखिए कि वो जो लाइब्रेरी थी पाकिस्तान कौंसिल में, एक साहब होते थे लाइब्रेरी के इंचार्ज, वो हजारों शेर अशार उनको याद थे और अक्सर महफिलों में उनके अशार सुना, ये हमारे मुशायरे होते थे उस जमाने में। तो मैंने सोचा एक मिनट, मैं गया और मैं उनको पूरा नाम नहीं बताऊंगा लेकिन लास्ट में उनका सिर्फ एक ही था मेरे मोहल्ले में। तो ये एक पासपोर्ट रिन्यू कराना है। किसका? मैंने कहा कोई साहब है अहमद शाह। हाँ यार मेरे ऑफिस में ले आना, मैं कर दूंगा। अहमद शाह एक नाम है। आप खुदा का करना देखिए, ऐसा हुआ कि मैं वहां गया और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा आ जाना, वो पासपोर्ट ले जाना। पासपोर्ट एक्सटेंड हो गया, मैं लेके आ गया, वो फराज साहब को दे दिया। और फराज साहब उस जमाने में वो फिर इंडिया गए, फिर मेरा रियाज वहाँ मौजूद थी, तो वहां से हमारी कुर्बत फराज साहब से बढ़ी, दोस्ती बढ़ी। और ये हुआ कि 1988 में तो ऐसा हुआ कि फराज साहब के बकौल के न्यूयॉर्क उनका दूसरा घर था।
अभी देखिए 2 हफ्ते पहले हमने इसका इजरा किया, ये आपके सामने कुलियात अहमद अफराज लिखी हुई है, और क्या अच्छे अच्छे अफराद वहाँ मौजूद थे जो फराज साहब की जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जो फराज साहब के साथ और बाद ऐसी भी तकरीर हुई कि लोगों के आंखों में आंसू। तो फराज साहब का एक वाक़या और सुनाऊंगा, मुझे पता है कि टाइम कम है, कि बुज़रा संजी तो उनमें थी, अगर वो सदारत भी कर रहे हैं, जब भी किसी शायर को हूट कर सकते हैं, आपको मतलब ये नहीं है कि आप शेर पढ़ने के साहिब सदा आपकी इजाजत से आप वो सुनेंगे, लेकिन अगर कोई बकवास शेर हुआ तो वो हूट करेंगे आपको, और हूट करते थे। एक साहब, हम लोग शेरी नशिस्त हो गई, सब लोग जमीन पे बैठे हुए थे, एक साहब उठ खड़े हुए, कल नहीं फराज साहब बहुत बड़े शायर है, मैं नहीं खड़े हो बैठ के शेर नहीं सुना सकता। फराज साहब ने कहा हाँ, तुम खड़े होकर सुनाओ, तुम्हारी गजल बैठी हुई होगी। तो फराज साहब के साथ बहुत सारे वाकयात हैं, और 2007 में आखिरी मुलाकात हुई, अपना का मुशायरा था, और हम मुशायरा पढ़ के हम जब बाहर निकल के आए, डॉक्टर सबिया साहब हमारे साथ थी, कल यार बहुत भूख लग रही है। देखिए कुछ इत्तेफाक है कि हमारी कोई जानने वाली चरी की दाल का हलवा और बहुत प्यारा खाना बना के होटल में रख के चली गई। मैंने कहा फराज साहब मदद सलवा उतर चुका है, ये खाना खाइए। ये मेरी उनके कमरे में आखिरी मुलाकात थी। फराज साहब हमारे दिलों में बसते हैं, बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और गजल के लिए एक ही बात करूंगा, तुम गजब करो के करामात करो। क्या बात है, गजल बहुत प्यारा है, वैसे सजाइए। खुश रहो। वकील भाई, मुख्तसर और बहुत जामे गुफ्तगू, और महबूब भाई ने इस कदर अर्क्रेजी की है, और ये जो आप कुल्लियात यहाँ देख रहे हैं, इसकी तरतीब में, इसकी तज़ीन में, इस पे रिसर्च, इसमें इराब का सिलसिला, इसमें कहाँ पे इजाफतें होनी चाहिए, इस कदर उम्दा किताब है ये इन्होंने पहुँचाई। महबूब भाई के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और इससे पहले कि ये कुछ कहें, मैं चाहूंगा गुज़र भाई 1 मिनट के लिए अगर आप ऊपर आ जाएं, एक से पर इस पर थोड़ी सी तालीम मजबूत होनी चाहिए थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हर तरह से बेइंतहा भारी किताब है। मैं एक वाकया भूल गया था, जब फराज साहब पेशावर सेंटर से पाकिस्तान नेशनल सेंटर इस्लामाबाद में चले गए थे, डायरेक्टर थे, और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और अहमद फराज साहब के साथ ही मेरी नौकरी मुंतखब हुई वहाँ इस्लामाबाद में। तो मुझे वो जुमला कभी नहीं भूलेगा फराज साहब का। किशोर नाहिद भी हुई थी, ज़मीर जाफरी भी हुए थे, और पीर अली मोहम्मद राश्ती भी हुए थे। कहने लगे मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो सबने पूछा क्या बात, कहने लगे खालिद ख्वाजा असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। खालिद भाई, यानी खालिद भाई को जो गुफ्तगू भी की इस कदर लुत्फ आता है, और जॉन भाई का मिसरा सादिक है पे कि खुद को तबाह कर ली और मलाल भी। हम आते हैं महबूब भाई की तरफ। इनका जो ये दौरा अमेरिका है इस दफा, उसकी वजह आप सबके सामने है। अहमद फराज साहब की कुल्लियात और मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका के प्रोग्राम्स हुए। आपके सबसे पहले हमारे वकील अंसारी साहब ने प्रोग्राम किया, और वॉशिंगटन डीसी वगैरह वगैरह में प्रोग्राम रहे, और बड़ी खुशखुश। इनका एक प्रोग्राम होना था डिट्रॉइट में, और मैं चाहूँगा भी कि जो हमारे यहाँ मौजूद हैं लोग, सूफिया अंजुम ताज साहिबा को प्रोग्राम करना था, और वो आज भी अस्पताल में हैं, उनकी एक मेजर सर्जरी हुई, दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो उस वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन वो अस्पताल से ये कहा उन्होंने कि जब भी आप आएंगे वहाँ भरपूर प्रोग्राम हो पाएगा फराज का आपके साथ इंशाल्लाह, और सबा भाई ने भी। हम चाहेंगे कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए, और फराज साहब के साथ जो अभी आपने अली भाई ने बताया कि बड़ा वक्त गुजरा, और हमने देखा कि आंखों में आंसू थे हमारे महबूब भाई के
تو کیا اچھا ہو کہ آج آپ کی زبانی احمد فراز کی کہانی ہم سنیں. نہیں، فراز تو لوگوں کو یاد آتا ہے، وہ نغمہ سنج، وہ خوش گفتگو، وہ خواب فروش. کیا کیا فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے. میرے ذکر کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ، اور ہے اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے. ہے اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے. وقت اگر کل بھی سخن میرے سراہے تو میں میرے لیے تو جی یہ بہت عزت کی اور اعزاز کی اور افتخار کی تمانیت کی بات ہے کہ فراز صاحب کے حوالے سے حویتوں کا نام بھی اگر آئے. فراز صاحب سے محبت کا بہت تعلق ہے اس شہر میں. دیکھیے اس شہر میں بہت نامور لوگ رہتے ہیں، اور وہ میں جب اپنے دوستوں سے کبھی کبھی باتیں کرتا ہوں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے. فراز صاحب بھی تھے، افتخار عارف صاحب بھی وہاں پہ تھے. نہ کبھی افتخار عارف صاحب نے یہ کہا کہ آپ میرے دوست ہیں، فراز صاحب پہ کیوں آپ کی دوستی ہے. نہ کبھی فراز صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں، افتخار عارف صاحب سے کیوں ملتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ جب میری یہ کتاب فراز صاحب پر آئی، احمد فراز فن شخصیت اکادمی نے شائع کی، تو اس سے پہلے فراز صاحب اس کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے. افتخار عارف صاحب نے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ان کو کہ یہ کتاب پہ محبوب ظفر کام کرنا چاہتے ہیں. فراز صاحب نے کہا کہ اگر محبوب کرنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے. تو فراز صاحب کی موجودگی میں یہ کتاب آئی. فراز صاحب بہت بڑے آدمی تھے. جن لوگوں نے فراز صاحب کو قریب سے نہیں دیکھا، جو ان کے بارے میں جس طرح کی کیا ذرائعیں ہوتی ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف تھے. وہ بالکل ان میں مطلعت نہیں تھی، مطالعت نہیں تھی، منافقت نہیں تھی. بالکل ویری مچ کلیئر آدمی. اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو آپ کے دوست ہیں، اگر آپ کے دوست نہیں ہیں تو آپ کے دوست نہیں ہیں. ایک بالکل جیسے ایک گلاس ہوتا ہے، آپ اس کے آس پاس بڑی آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو فراز صاحب اس طرح کے آدمی تھے، بہت ویری مچ کلیئر. دیکھیے ہم نے 2008 میں، یہ تھوڑا سا تذکرہ ضروری ہے، 2008 میں جب فراز صاحب کا انتقال ہوا، فراز صاحب یہیں سے وہاں گئے اور وہ پورا 1.25 مہینہ تقریباً اسپتال میں رہے. تو میں نے ایسا کوئی اور شاعر نہیں دیکھا، عرفان ستار صاحب، اشفاق حسین، کہ کینیڈا سے، امریکہ سے، یورپ سے کتنے لوگ، کتنی خواتین وہاں پہ فراز صاحب کو صرف دیکھنے کے لیے آئے وہاں. اور میں نے فراز صاحب کے قدموں میں لوگوں کو بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا. اور لوگ ہم سے رابطے میں رہتے تھے پوری دنیا میں کہ بھائی فراز صاحب کا کیا ہو رہا ہے، اور کہتے اپنے دوستوں کا اس طرح کی دیکھیے فراز صاحب نے. اور 2008 کے بعد ہم نے وہاں پہ احمد فراز ٹرسٹ بنایا، ان کے بیٹوں شبلی فراز اور سعدی فراز صاحب مل کر. اور 2008 سے آج 2024 ہو گیا ہے. ہم اس تعلق کو، محبت کو جو ان سے ایک دلوں سے رشتہ تھا، ہم اسلام آباد میں ہر سال زاویہ اور احمد فراز ٹرسٹ کے زیر اہتمام ان کی سالگرہ کی تقریب بھی کرتے ہیں، ان کی برسی کی تقریب بھی کرتے ہیں. اور ٹرسٹ جو ہے وہ ہر سال شاعری کی، غزل کی کسی اچھی کتاب کو ایوارڈ بھی دیتا ہے 1 لاکھ روپے سے. اور فراز صاحب اور دنیا بھر میں یا پاکستان میں جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، ان کو بھی ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور جو شعراء بہت عمدہ شاعر ہیں اور وہ کتاب شاعر نہیں کروا سکتے، ٹرسٹ ان کی بھی ہیلپ کرتا ہے. یہ فراز صاحب کی بہت دیر ہو گئی تھی اس کتاب کو، ان کی جو کلیات ہے، کیونکہ دوست پبلیکیشن نے وہ سلسلہ بند کر دیا، وہ امریکہ میں آ گئے، اور یہ پچھلے 15-16 سال تک یہ کلیات دستیاب نہیں تھی. چنانچہ اس کتاب، یہ جو کلیات ہے جسے بہت ہی عمدگی کے ساتھ سنگ میل نے شائع کیا ہے، اس کو ہم نے، اس پہ بہت دیر لگائی، اور اس کو انہوں نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ سنگ میل نے شائع کیا. میں اس کی صرف 8 یا 10 کاپیاں لایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا وزن 3 کلو کا ہے، اور میں صرف 30 کلو جو ہے میرے سامان میں یہ تھا. میں نے کہا کہ میں جہاں جہاں جاؤں گا اس کی ہم تقریر کریں گے پورے امریکہ میں، کیونکہ یہاں ان سے محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں فراز صاحب سے. اور یہ غضنفر کی محبت ہے اور دوستی کا تعلق ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ ہم نے اس کی تقریب میں پہلے آنا چاہتا ہوں. پہلے ہم نیو یارک میں اس کی تقریب میرے بھائی، بڑے بھائی وکیل انصاری صاحب نے کی، اور
اتنی شاندار وہ تقریب تھی، آپ یقین کریں کہ اس دن وہاں پہ اور بھی فنکشن تھے، لیکن نیو یارک میں اتنے پٹھان ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آدھا ہال جو ہے وہ صرف کوہاٹ اور پشاور کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے فراز صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، اور ان میں ایسے عدیل اشرف صاحب انگریزی کے، انہوں نے انگریزی میں اتنا شاندار مضمون پڑھا فراز صاحب کی شاعری پہ، اور اتنے لوگوں نے وہاں پہ مجھ سے جھگڑا کیا کہ آپ یہ کتاب میں کیوں نہیں لے کر آئے، اتنی مہنگی ہو۔ اب میں نے کہا جی میں کیسے لا سکتا تھا، میں تو یہ صرف ایک کتاب اس آدمی کو دیتا ہوں جو اس تقریب کا انعقاد کرتا ہے، جیسے آج غضنفر ہاشمی صاحب کو ہم نے یہ کتاب پیش کی، وہاں وکیل انصاری صاحب کو پیش کی۔ واشنگٹن میں جو ہے وہ ڈاکٹر عطیہ فراز صاحب کی دوست تھیں، وہ ہمیشہ وہاں پہ رہتے تھے، فراز صاحب کی ایک کتاب بھی ان کے نام انتصاب ہے، تو وہ انہوں نے اس تقریب کی صدارت کی، اور بہت ہی شاندار وہاں تقریب۔ اسی طرح سے یہاں پہ اس کے بعد شکاگو میں، مشیگن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقاریب ہوں گی، اور ہم فراز صاحب کو یاد کریں گے، یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ دیکھیے 16 برس ہو گئے، اور 16 برس کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، لیکن فراز صاحب، میں پورے تجکن کے ساتھ یہ بات رومی صاحب کہہ رہا ہوں، رضا رومی صاحب، کہ فراز جتنے ریلیونٹ شاعر ہے آج بھی، جو ہمارے سماج میں، ہماری دنیا میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اس میں جتنا ریلیونٹ شاعر فراز ہے اتنا کوئی اور شاعر نہیں ہے۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کر رہا ہوں۔ فراز صاحب کہا کرتے تھے کہ نہ ہماری شاعری پرانی ہوتی ہے، نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ اگر آپ فراز صاحب کی ساری نظمیں، اگر میں ان کا نام لیتا جاؤں اور آپ کو سناؤں، تو بالکل وہی صورتحال ہے جو آج کے 72 میں تھی، 80 میں تھی، یہ اب صورتحال ہے ہمارے ملک۔ تو فراز اتنا ریلیونٹ شاعر ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے۔ پھر اگر جدوجہد کا ذکر ہوگا، مداحمت کا ذکر ہوگا، محبت کا ذکر ہوگا، تو وہ فراز صاحب کے ذکر کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی مکمل ہو سکتا ہے۔ فراز صاحب نے دیکھیے محبت جیسے متروک موضوع کو بھی بہت اتنی نئی نئی جہتیں دی ہیں، جیسے فراز صاحب نے شعر کہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں۔ فراز صاحب نے بہت شعر کہے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو۔ اور پھر آخری وقت تک، جیسا کہ غضنفر نے کہا، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اکیلے احمد فراز جو ہے، ریاض بھائی، اکیلے فراز صاحب، ہم لوگ وہاں ہالیڈے ہوٹل میں، جس کا ذکر ابھی ہوا عالم صاحب نے کیا، ہم لوگ سارے وہاں جمع ہوتے تھے، اور وہاں سے شاعروں کا ایک قافلہ جو ہے وہ جیو ٹی وی پہ جاتا تھا، اور فراز صاحب نے باقاعدہ لوگوں سے مشرف کے خلاف بھی، ضیاء کے خلاف بھی، ہم نے ہر رائٹر کے پاس جا کر ان کے ستائن دیے، اور یہ سارا کچھ، اور وہ خود اکیلے فراز صاحب پورے لکھنے والوں کی رہنمائی اور رہبری کرتے رہے۔ جتنا ان کو، جتنی پوری میں سمجھتا ہوں کہ اردو دنیا میں جتنا فراز صاحب کو پڑھا گیا، جتنا فراز صاحب کو سنا گیا، جتنی فراز صاحب سے محبت کی گئی، اور مجھے کوئی ایسا شعر نظر نہیں آتا۔ تو فراز صاحب کا شعر ہے کہ کیا خبر تھی، کیا خبر تھی اے نگارے شعر تیرے عشق میں، کیا خبر تھی اے نگارے شعر تیرے عشق میں، دل برانے شہر کے دلدار بن جائیں گے۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا، اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہنر کیا ہو فراز، اپنے ہی عہد میں ایک شخص فسانہ بن جائے۔ تو شاہ منفی صاحب نے لکھا بھی ہے کہ ان کی جو، چونکہ فراز صاحب کی جو آگے کام ہوتا رہے گا، اور ان کی مطلب ہے اتنی، جو ان کی شخصیت میں جو مقناطیسیت تھی، اور جو ان کے لوگوں سے محبت تھی، پوری اردو دنیا کے، دیکھیے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک فراز صاحب اردو دنیا کے محبوب ترین شاعر رہے، اتنی لوگوں نے ان سے محبت کی۔ تو وہ جو ابھی تک وہ ہے، وہ سلسلہ ابھی تک قائم ہے، مگر جو یہ ہوتا آگے جائے گا، جیسا میں نے آپ سے کہا، ایسا کوئی اور ریلیونٹ شاعر نہیں ہے جیسے فراز صاحب ہیں۔ فراز صاحب خود کہتے تھے کہ بھائی نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں، ستم تو یہ ہے کہ ایسے ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے۔ ہم کو، رومی صاحب شعر سنیں کہ ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ، اور اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں
طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ. اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ. ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. جو شرف ہم کو ملا کوچے جانا سے فراز، مقتل بھی گئے ہیں اسی پندار کے ساتھ. دیکھیے فراز صاحب نے کتنے شعر کہے ہیں. وہ کبھی کسی اہل مقتدر کے آگے جھکے نہیں اور کسی سے مروب نہیں ہوئے. اب دیکھیے فراز صاحب نے نعت میں بھی بالکل ایک جدا گانا جو ان کی نعت ہے، میرے ضمیر نعت کا شعر کہ میرے ضمیر نے کابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے پورا کروں قتل کرنے والوں. اور یہ اگر یہ پورے آپ نعت پڑھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. ستم کے عہد میں میں بھی شریک تھا جیسے، میرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا. اور وہ دیکھیں جیسے آج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ کتنے ریلیونٹ ہیں کہ وہ کہتے حرف حق ہے کہ اس عہد میں فراز خود سا گناہگار پیغمبر لگے مجھے. سبھی کو جانتی پیاری سبھی کے لب بستہ، بس فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا. میں نے ان ستم گروں کو پکارا ہے خود فراز، ورنہ کسی کا دھیان کہاں تھا میری طرف. سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے، کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے. یارو مجھے مطلوب کرو تم کہ میرے بعد، شاید کہ تمہارا کدو قامت نکل آئے. میں آج وقت پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دیکھنا اب کہ میرا دوست کمال کھینچتا. میں اپنے بس یہ دو شعر آپ میں سنا کے، کیونکہ بہت گفتگو فراز صاحب سے میں رات کو عزیز سے بات کر رہا تھا کہ فراز صاحب کے پاکستانیت کے حوالے سے، ان کی وطن دوستی کے حوالے سے، ان کی نعت کے حوالے سے، ان کے سلام جو فراز صاحب نے لکھے ہیں وہ کتنے مختلف لکھے ہیں. اگر آپ وہ پڑھیں جو انہوں نے فلسطین کے لیے لکھا، جو انہوں نے کشمیر کے لیے، کشمیر کے تو انہوں نے جدوجہد لکھی، جو انہوں نے ویتنام کے لیے لکھا، جو انہوں نے تراجم کیے ہیں، تو وہ ان کا ایسے کام ہے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ اردو شاعری کو مکمل ہوئے بغیر مکمل نہیں ہوتا. چاند پیراہ میں نہیں ہے گل کو سوا جانتی ہے، مستی شوق کہاں بندے کوا جانتی ہے. ہم تو نسیم بھائی ہم تو بدنام محبت تھے تو رتبہ ٹھہرے، ناصحوں کو بھی مگر خلق خدا جانتی ہے. اور کون طاقوں پہ رہا کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. بھائی ظفر بھائی کے لیے دیکھیے فراز صاحب کا ایک شعر جس کا ایک شعر ابھی آپ نے سنایا کہ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے. یوں ہے تو میری گزارش ہے عابد رشید صاحب سے کہ تشریف لائیں اور یہ ایک نظم ہم سب تک پہنچائیں گے. منظوم سلسلہ ہے. میں شکر گزار ہوں غفر بھائی کا کہ ایک تو اتنا خوبصورت پروگرام کیا آپ نے، تو پھر دوسرا ہے کہ مجھے آپ نے چنا فراز کی غزل نظم سنانے کے لیے. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے فراز کی نظم پیش کرنے کی. یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں، یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں. میں سب تیری نظر کر رہا ہوں، یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے الفاظ کی کبائیں. اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی اب سرائیں. مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ مانتا ہوں، ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں. مجھے خبر تھی کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں، مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے ہنا بنی، یہ زخم گلزار بن گئے
یہ آہ سوزاں گھٹا بنی، کیا ہے سوزاں یہ آہ سوزاں گھٹا بنی، یہ درد موج سباب ہوا ہے، یہ آگ دل کی صدا بنی ہے، اور اب یہ ساری متاع ہستی، یہ پھول، یہ زخم سب تیرے ہیں، یہ دکھ کے نوحے، یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں، وہ تیرا شاعر، تیرا مغنی، وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں، جس کے انداز کچھ روانہ، اور وہ جس کے انداز کچھ روانہ تھے اور ادائیں غریب سی تھیں، وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں، نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے، وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے، وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے۔ انٹرنیشنلی آتے جاتے رہے ہیں، اور آج ہم چاہیں گے کہ باسل جلیلی صاحب سے فراز صاحب کی نظم محاصرہ سنی جائے۔ سب سے پہلے تو میں اکیڈمی آف لیٹر کے روح رواں محترم غضنفر ہاشمی صاحب کو اس دو روزہ جی بالکل آج تو مجھے اس 2 روزہ ادبی فیسٹیول کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں میں، اور اپنے تمام دوستوں کو، اپنے مہمانوں کو، کیونکہ یہ مہمانوں میں ہمارے دوست میرا خیال سارے ہی دوست ہیں، بینا گوجی سے لے کر اور باسط کاظمی صاحب ہیں، مجید صاحب بھی ہیں، وہ تو خیر ہم تو میں جو تمام سمے کے بعد یہاں آئے ہیں تو میں میرا رحمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں آپ کو ہم لوگ شاید خوش آمدید کہتا ہوں، دل کی گہرائی سے آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کے سیشن یاد رفتگاہ میں شاعر بے بدل احمد فراز بھی شامل ہیں۔ احمد فراز اردو دبکے کی روشن اور چمکتا دمکتا سے نظم میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا، میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری، وسیلے شہر کے ہر برج، ہر منارے پر گواہ بدس ستارام ہے عسکری اس کی، تو برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی کبش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتا تھا، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وجوہ آب جو میری گلی کو سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ سپردے دار رسن سارے سب کشیدہ، تمام صوفیوں سالک سبھی شریف امام امید دکھ پہ ایوانے کچ بلانے ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال ساحل مکرم نشستہ رہا ہے، تم اہل حرف کے پلدار کے سراگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گدا گران سخن کے ہجوم سامنے، اور کلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، کلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، سو شرط یہ ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قطر گہائے، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایک چیز سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے صفت شمشید پر گمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے، میرا قلم نہیں
کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو آسموں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف بناتا ہے. میرا قلم نہیں اس بزدے نیک شخص رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوران تاگ رکھتا ہے. میرا قلم نہیں تصویر اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہردم حال. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تباہ کے جہاں سے لکھا تبھی تو لوگ تما کا زبان تیر کی ہے. میں تب گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. میرے قلم کا سفر رائے گا. کہ فراز صاحب جو ہیں ان کا آخری بڑا پروگرام کیریجے ہیوسٹنی میں ہوا، اور ہماری والدہ بہت علیل تھیں، مطلب ہاسپٹل بیڈ پہ تھیں اور ویل چیئر پہ آتی جاتی تھیں. تو فراز صاحب دیکھتے تھے کہ وہاں پرانی آیات لگی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن انہوں نے ناشتے پہ کہا کہ امی اگر خدا نہ خواستہ کوئی غزل ہو گئی آپ کے گھر میں تو اس کی ردیف بسم اللہ ہی ہو سکتی ہے. اور جس دن وہ جا رہے تھے گھر سے ایک کاغذ پہ 5 شعر لکھ کے والدہ کو دے گئے ہماری، اور وہ کچھ یوں ہے کہ قتل اشاق میں اب عذر ہے کیا، بسم اللہ، سب گناہگار ہیں راضی برضا، بسم اللہ. اور بتے کافر ہو تو ایسا کہ سرے راہ گزار، بتے کافر ہو کہ بھائی ایسا کہ سرے راہ گزار، پاؤں رکھے تو کہے خلق خدا، بسم اللہ. تو یہ غزل تھی، اور کیا اچھا وقت تھا، یاد آتا ہے. جی چلتے میں بھیا. بہت مختصر سی نظم ہے جو بالکل ریلیونٹ ہے. اس کا عنوان ہے مت قتل کرو آوازوں کو. تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو. اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں نغمے بہنے دو، بستی میں ہمیں بھی رہنے دو. ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں. تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سکھانے والے ہیں. اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا، جب طیف پہ لے کٹ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا فرسادوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب شہر کھنڈر بن جائے گا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے. اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جائے گا.